وہ ہمیشہ ہر پل مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو نکالنے کے لیے ہر پل تیار بیٹھے، ہر پل کوشش کر رہے، ہر پل مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں آپ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہے۔ اب اور زیادہ طرح طرح سے یہ شکلیں بدل بدل کر یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور دشمنان اسلام دشمن طاقتیں باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے، مرتد بنانے اور اسلام سے پھیرنے کی منظم سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو دینی تعلیم سے بہت کم واقف ہوئے، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، جن کو دینی علم، اسلامی عقائد، اسلامی تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے، جو باتیں بتلائی ہیں، جو عقائد کے سلسلے سے ہیں اور جو فتنوں کے سلسلے سے ہیں، اس کے بارے میں کم جانکاری ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو پکڑتے ہیں وہ گروہ، اور ان کے دماغ کو خراب، ان کے مائنڈ کو واش کر کے، ان کے دماغ میں خلل پیدا کر کے ان کو مرتد اور اسلام سے پھیرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسلمانوں کا جو مسئلہ یہ ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں ہمارے ملک عزیز میں ایسے سرگرم ہے کہ ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتی ہیں، ان کے پیچھے باضابطہ فرداً ایک ایک لڑکیوں کے پیچھے یہ لوگ گنڈے، یہ اسلام دشمن طاقتیں، یہ جھنڈ ان کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کو بھولے بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھی اردو سیکھ کر کے آتے ہیں، اشعار وغیرہ سیکھ کر کے آتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں اور ان کو ایسا ورغلاتے ہیں، ایسا بہلاتے ہیں، ایسا مائنڈ واش کرتے ہیں کہ اس سے ایسی دوستی کرتے ہیں کہ اس کو شادی پر رضامند کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب اسلام سے پھرنے، اپنے ماں باپ سے دغابازی کرنے، اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے، اپنے سارے رشتہ داروں سے بغاوت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے، اور اس کافر اور مشرک اور دشمن اسلام کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت ہی پرفتن دور چل رہا ہے، اس لیے آج کے دور میں ہر ماں باپ کو، جن کے اولاد بڑے ہو چکے ہیں، جن کی لڑکیاں بڑی ہو چکی ہیں، جن کے بچے لڑکے بڑے ہو چکے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی نگرانی، اپنے اولاد کی تربیت اور اپنے اولاد کی دیکھ بھال اور ان کے اخلاقی تربیت ماں باپ کے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اولاد، چاہے وہ مرد ہو یا لڑکی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، برابر طریقے سے لڑکوں کو یہ اسلام سے پھیرتے ہیں، لڑکیوں کو یہ اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کو اسلام سے پھیر کر اپنے ساتھ بھگا لے جاتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے لڑکا یا لڑکی ہو، دونوں کو برابر اعتبار سے نگرانی، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی کہ وہ کس سے ملتے ہیں، کس سے جلتے ہیں، کس سے ان کا تعلق ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ آنا جانا ہے، کس کے ساتھ بازاروں میں گھومنا پھرنا، وہ کہاں جاتا ہے، کب گھر آتا ہے، کب گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک بات کی، اس کے موبائل کی نگرانی کرنے بھی آپ کے اوپر فریضہ ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم۔ كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، برادران ملت، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، پیارے بھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آپ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی، جب قیامت بالکل قریب ہوگی تو مسلمانوں کے درمیان بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، بہت سارے گناہ عام ہو جائیں گے، اور آپ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے درمیان یہ گناہ، یہ خرابی عام ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے، اور تم سرخ آندھیوں کے انتظار میں رہنا، زلزلے پیدر پہ آئیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ کچھ نشانیاں ان میں سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل اخیر میں، بالکل جب قیامت قریب ہوگا تب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور وہ بہت زیادہ نشانیاں وہ قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی کئی خرابیاں لوگوں کے درمیان عام ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال غنیمت کے جو اموال جمع ہوں گے ان پر حکمران اپنی ذاتی تصرف کو اپنا حق سمجھنے لگیں گے، ان مالوں کو، ان مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ کر صرف کرنے لگیں گے، خرچ کرنے لگیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کو لوگ تاوان اور ٹیکس سمجھنے لگیں گے۔ اسی طرح سے دینی تعلیم لوگ اس لیے حاصل کریں گے کہ اس سے دنیا کمایا جائے، حالانکہ وہ صرف دین کی خدمت کرنے کے لیے حاصل کرنے کی چیز ہے۔ دنیا کے اندر حکمراں وہ ہوں گے جو لوگوں میں سب سے زیادہ کمینہ اور خبیث قسم کے لوگ ہوں گے، انہیں کو حکمراں بنایا جائے گا۔ اور قریب زمانے میں، قرب قیامت میں لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہوگی کہ لوگ اپنی بیویوں کے حکم پر زندگی گزاریں گے، اپنی بیویوں کی حکمرانی کے نیچے رہیں گے اور اپنی ماں کو رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، دھتکاریں گے۔ اسی طرح سے اپنے یار دوست کو لوگ زیادہ عزت دیں گے، ان کے حکم ان کو زیادہ بڑھاوا دیں گے، اور اپنے باپ کو دھتکاریں گے، گالیاں دیں گے، اور انہیں برا بھلا کہیں گے، گالیاں ان کو ذلیل کریں گے لوگوں کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ دیکھنے لگو تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، اور سرخ آندھیوں کی اور زلزلے کے انتظار میں رہنا، اور قیامت بالکل قریب ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان بڑی بڑی نشانیوں میں یہ ہوگا کہ سورج ایک مرتبہ مشرق سے نکلے گا، لیکن بیچ میں رک کر پھر واپس ہو جائے گا، پھر مغرب سے نکلے گا۔ جب یہ ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ زمین کے اندر سے ایک دابۃ الارض، حدیث میں لفظ آیا ہے، زمین کے اندر سے ایک جانور نمودار ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔
اسی طرح سے بڑی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، پھر اس کے بعد آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان تینوں بڑی نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری واضح طور پر ان تینوں بڑی بڑی نشانیوں کی علامتیں بیان کی ہیں کہ مہدی کون ہوں گے، دجال کون ہوگا، وہ کیا کرے گا، کیسے فتنہ پھیلائے گا، اس کے اختیارات کیا ہوں گے، وہ کیا کیا کارنامے دنیا کے اندر دکھائے گا، اور سب سے بڑا فتنہ یہ دجال ہوگا کہ اس کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے بھولے بھالے انسان، کم پڑھے لکھے مسلمان اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اپنا ایمان خراب کر دیں گے، اس کو خدا مان لیں گے اس دجال کو۔ اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ان تین بڑی نشانیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث کے اندر ہمیں خبر دی ہے، کیا پیشن گوئی کی ہے، کیا باتیں بتلائی ہیں جس سے حضرت مہدی علیہ السلام کی پہچان ہو سکے، دجال کی پہچان ہو سکے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ یہ موضوع دراصل آج آپ کے سامنے چننے اور منتخب کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے وہ بتلائیں گے، تاکہ صحیح علم، ہمارے نبی نے جو صحیح پیشن گوئی کی ہے، جو صحیح ہمارے نبی نے جو باتیں بتلائیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو نشاندہی کی ہے، جو علامتیں بیان کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم ہو کہ وہ کیسے نازل ہوں گے۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دشمنان اسلام کے متحرک ہونے کا دور ہے۔ وہ ہمیشہ ہر پل مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو نکالنے کے لیے ہر پل تیار بیٹھے، ہر پل کوشش کر رہے، ہر پل مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہے، اب اور زیادہ طرح طرح سے یہ شکلیں بدل بدل کر یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور دشمنان اسلام دشمن طاقتیں باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے، مرتد بنانے اور اسلام سے پھیرنے کی منظم سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو دینی تعلیم سے بہت کم واقف ہوئے، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، جن کو دینی علم، اسلامی عقائد، اسلامی تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے، جو باتیں بتلائی ہیں، جو عقائد کے سلسلے سے ہیں اور جو فتنوں کے سلسلے سے ہیں، اس کے بارے میں کم جانکاری ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو پکڑتے ہیں وہ گروہ، اور ان کے دماغ کو خراب، ان کے مائنڈ کو واش کر کے، ان کے دماغ میں خلل پیدا کر کے ان کو مرتد اور اسلام سے پھیرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسلمانوں کا جو مسئلہ یہ ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں ہمارے ملک عزیز میں ایسے سرگرم ہیں کہ ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتی ہیں، ان کے پیچھے باضابطہ فرداً ایک ایک لڑکیوں کے پیچھے یہ لوگ گنڈے، یہ اسلام دشمن طاقتیں، یہ جھنڈ ان کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، ان کو بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھی اردو سیکھ کر کے آتے ہیں، اشعار وغیرہ سیکھ کر کے آتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں اور ان کو ایسا ورغلاتے ہیں، ایسا بہلاتے ہیں، ایسا مائنڈ واش کرتے ہیں
کہ اس سے ایسی دوستی کرتے ہیں کہ اس کو شادی پر رضامند کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب اسلام سے پھرنے، اپنے ماں باپ سے دغابازی کرنے، اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے، اپنے سارے رشتہ داروں سے بغاوت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے، اور اس کافر اور مشرک اور دشمن اسلام کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت ہی پرفتن دور چل رہا ہے، اس لیے آج کے دور میں ہر ماں باپ کو جن کے اولاد بڑے ہو چکے ہیں، جن کی لڑکیاں بڑی ہو چکی ہیں، جن کے بچے لڑکے بڑے ہو چکے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی نگرانی، اپنے اولاد کی تربیت اور اپنے اولاد کی دیکھ بھال اور ان کے اخلاقی تربیت ماں باپ کے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اولاد چاہے وہ مرد ہو یا لڑکی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، برابر طریقے سے لڑکوں کو یہ اسلام سے پھیرتے ہیں، لڑکیوں کو یہ اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کو اسلام سے پھیر کر اپنے ساتھ بھگا لے جاتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے لڑکا یا لڑکی ہو، دونوں کو برابر اعتبار سے نگرانی، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی کہ وہ کس سے ملتے ہیں، کس سے جلتے ہیں، کس سے ان کا تعلق ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ آنا جانا ہے، کس کے ساتھ بازاروں میں گھومنا پھرنا، وہ کہاں جاتا ہے، کب گھر آتا ہے، کب گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک بات کی، اس کے موبائل کی نگرانی کرنے بھی آپ کے اوپر فریضہ ہے۔ نہیں تو جب آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ خون کے آنسو روئیں یا پانی کے آنسو روئیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ اولاد واپس لوٹ کر نہیں آئے گی۔ میرے محترم دوستو، آج میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک اور فتنہ جو بہت پہلے سے فتنہ چل رہا ہے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی پٹنہ کے اندر، بہار کے اندر یہ سرگرم ہو رہی ہے۔ وہ فتنہ ہے فتنہ شکیلیت، فتنہ شکیل بن حنیف۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان جو دربھنگا کا رہنے والا ہے، عثمان نگر گاؤں کا، آج سے 15 سال پہلے اس نے اس فتنے کا آغاز کیا، اور 15 سال پہلے ہی اس کا دماغ خراب ہوا تھا، اور وہ دلی میں جا کر کے پہلے بزنس شروع کیا، پھر تبلیغی جماعت میں کچھ دن رہا، پھر وہاں سے نہ جانے کس کے اشارے، کس کے ایما پر، کس طاقت کے ایما پر، اشارے پر، کس کی شہ پر اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا کہ سب سے پہلے اس نے، جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اپنے آپ کو شکیل بن حنیف، نام اپنا شکیل، باپ کا نام حنیف بتلاتا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اس نے دعویٰ کیا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ وہ سب سے پہلے وہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے کچھ دن کے بعد پھر اس پر خوب اس نے محنت کی، لوگوں کو، نوجوانوں کو بہلانا پھسلانا شروع کیا، بیعت کرنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے، وہاں کے علماء کرام نے، نبی کریم ایک علاقہ ہے دلی میں، وہاں اس نے اپنے اس فریب کا، اس جال کا، اس فتنے کا آغاز کیا۔ جب وہاں کے علماء کرام نے دیکھا اور معلوم کیا، اور وہ بہت ہی حیران اور پریشان ہو گئے کہ کیسا فتنہ ہے، اس کو پکڑا، اس کو بیٹھایا اور اسے پوچھ گچھ کی، اس سے دلیلیں مانگی، تو ایک بات کی بھی اس کے پاس دلیل موجود نہیں تھی، ادھر ادھر کی باتیں وہ بیان کرنے لگا۔ پھر جب اس سے پٹائی کر کے، اس سے اچھی طرح سے تنبیہ کر کے، مسجد میں بٹھا کر توبہ وغیرہ کرا کر کے اس سے گھر کے لیے روانہ کیا گیا، اسٹیشن پر بیٹھا کر کے اس کو بھیجا گیا، لیکن اتفاق سے وہ وہاں سے بھاگ کر کے پھر دلی آ گیا، اسٹیشن سے بھاگ کر پھر دوسری جگہ جا کر کے وہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ اس کی ہسٹری ہے، ابتدائی ہسٹری۔ آج وہ 15 سال سے ممبئی، مہاراشٹر علاقے میں، اورنگ آباد علاقے میں نہ جانے کون سی
اسلام دشمن طاقتوں نے اسے ایک کالونی بسانے کی، ایک گاؤں بسانے کی کئی ایکڑ زمین دے رکھی ہے، وہاں اس نے اپنے چیلے چپاٹوں کی ایک کالونی بسا رکھی ہے، اور وہیں سے پورے ہندوستان میں فتنے کا بازار جم کر رکھا ہے۔ یہ پہلے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مہدی علیہ السلام، پھر کچھ دن کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عیسیٰ بھی ہے، اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام ہونے کی بھی دعویٰ کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دونوں دعوے اتنے غلط اور بھونڈے ہیں، اتنے جھوٹ پر مبنی ہے کہ تھوڑی سی بھی دینی معلومات اگر کسی مسلمان کو ہو، تھوڑی سی بھی تاریخ کی جانکاری ہو، تو اس کی بات کو فوراً پہلی بات میں وہ جھوٹا ثابت سمجھ جائے گا، کیونکہ سارے مسلمان جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، سولی دینا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر کسی اور کو سولی دلوا کر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نزول کا لفظ آیا ہے حدیثوں کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ پیش، واضح الفاظ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ظلم جور اور اسلام دشمن طاقتیں مضبوط ہو جائیں گی، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کے بازار گرم کر رکھے ہوں گے، اور پوری دنیا میں گناہوں کا بازار گرم ہوگا، قتل و غارت، مار پیٹ۔ اس وقت کچھ مسلمان مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور اسی درمیان فجر کی نماز ہو چکی ہوگی اور نماز کھڑی ہونے والی ہوگی۔ اس وقت مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے سے ہو چکا ہوگا، اور وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جانے والے ہوں گے۔ اسی درمیان عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ اچانک ظاہر ہوں گے، اور جیسے آئیں گے سامنے مسلمانوں کے پہلے صف میں ظاہر ہوں گے، تو حضرت مہدی علیہ السلام ان کو دیکھیں گے، اور دیکھ کر ان کو نماز پڑھانے کی گزارش کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، چونکہ اس امت کو یہ بزرگی، یہ فضیلت حاصل ہے کہ علم کا بعض پر امام ہوتا ہے، بعض پر امامت کرتے ہیں، اس لیے آپ ہی امامت کریں۔ یہ واقعہ، یہ پیشن گوئی احادیث مبارکہ کے اندر لفظ بلفظ موجود ہے، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر یہ صاف الفاظ میں موجود ہے، ان کی نشانی کہ یہ کب ظاہر ہوں گے مہدی علیہ السلام۔ حضرت ام سلمہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام ان کا لقب ہوگا، ان کا نام ہوگا محمد، اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح طور پر فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے آخر زمانے میں ایک شخص ظاہر ہوں گے جن کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، اور جن کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں یہاں ان کے ظاہر ہونے کی بات بتائی گئی اس حدیث میں کہ مدینہ کے وہ ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہوں گے، اس دنیا میں مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، پھر دوسرے خلیفہ کی میٹنگ چل رہی ہوگی، مشورہ چل رہا ہوگا کہ دوسرا خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اسی دوران وہ مدینہ سے نکل کر کے وہ مکہ چلے جائیں گے، اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔
پھر وہاں سے مکہ سے جا کر لوگ ان کو لائیں گے اور ان کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ پھر جب وہ خلیفہ بنیں گے، مکہ سے جب ان کو لا کر خلیفہ بنایا جائے گا، جب وہ خلیفہ بنیں گے ان پر سارے مسلمان بیعت کریں گے، پھر وہ ان کے مخالفوں سے جنگ ہوں گی، پھر دنیا کے اندر جتنے ظلم و جور کے بازار گرم ہوں گے ان کو ختم کریں گے، اور دنیا کے اندر جتنی زیادہ ظلم ہوں گے ان جگہوں پر انصاف کو قائم کریں گے، پورے عرب پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ یہ صاف الفاظ ہیں۔ یہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر صاف صاف لفظوں میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سارے احادیث مبارکہ کے اندر مہدی علیہ السلام کے بارے میں صاف واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مسلمان اس بات پر غور کریں کہ اگر کوئی آدمی جس کا نام شکیل ہے، جس کے باپ کا نام حنیف ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مہدی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ادنا عقل رکھنے والا آدمی فوراً یہ سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، فتنہ پرور ہے، یہ اسلام سے مرتد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ کے اندر جو پیشن گوئی کی ہے، جو علامت بتلائی ہے، جو نشانی بتلائی ہے مہدی علیہ السلام کے، اس کا یہ مخالف ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتلائی ہے اس کا یہ منکر ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ باغی ہے، اسلام کا باغی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سراسر طور پر، ظاہری طور پر مہدی علیہ السلام کے بارے میں نام اور ان کے باپ کا نام کے بارے میں صاف واضح طور پر بیان کر دیا، تو ایک آدمی جو شروع سے اپنا نام شکیل بتلاتا ہے اور باپ کا نام حنیف، وہ مہدی اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے، اس آدمی کے جھوٹے ہونے میں یہی ایک بات کافی ہے کہ ایک ہی آدمی اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے، حالانکہ احادیث مبارکہ کے اندر جہاں جہاں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، صاف طور پر وہاں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہوں گے اور مہدی علیہ السلام الگ ہوں گے۔ سب سے پہلے مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے، ان کو مدینے سے جب وہ نکل کے جائیں گے مکہ، پھر ان کو لوگ نکل کر تلاش کر کے لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نزول کا لفظ آتا ہے، نزول کے معنی آتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے، اور دجال کے بارے میں لفظ آتا ہے خروج کا، وہ اچانک کہیں سے نکلے گا، کہیں وہ کسی زمین کے خطے میں ہے، وہاں سے قرب قیامت میں وہ نکلے گا۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر خروج کا لفظ آتا ہے، وہ نکلے گا، خروج کے معنی نکلے گا۔ تو میرے محترم دوستو، میں تمام نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ شکیل بن حنیف کا چیلا اور ان کے کارندے اور ان کے اس فتنے کو پھیلانے والے بہت سارے ایسی شکل میں آپ کو ملیں گے، انٹرنیٹ پر ان کی شکلیں موجود ہیں، جو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوگا بالکل وضع قطع ایک عالم، ایک مولانا کی طرح، بہترین داڑھی، ٹوپی، لمبا کرتا پاجامہ، اور ان کو نوجوانوں کو وہ کس طرح سے بہکاتے ہیں۔ میں کل ایک میٹنگ میں گیا تھا، ہمارے ائمہ کی ایک تنظیم ہے، پورے پٹنہ بہار کی اماموں کی ایک تنظیم ہے، کل میٹنگ ہوئی تھی، بہت سارے اماموں نے جن جن علاقوں میں یہ لوگ بالکل متحرک ہیں اور بھولے بھالے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں، انہوں نے ایک امام صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی کہ کیسے یہ لوگ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، کیسے ان کا برین واش کرتے ہیں، کیسے ان کے دماغ کو خراب کرتے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے، وہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ امام صاحب بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بھولی بھالی صورت والے، یہ بالکل مولانا کی طرح ان کی شکل ہوگی، وہ اس فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور یہ اس فتنے والے ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو غریب، یہ چیک کرتے ہیں کون
پیسے کے اعتبار سے کمزور ہے، پریشان ہے، ایسے نوجوان کو پکڑتے ہیں بھولے بھالے سادے، اور ان کا سمجھانا، پہلے ان کو سمجھائیں گے کس طرح سے اسٹیپ، سب سے پہلے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ قرب قیامت میں کیا کیا فتنے پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں کیا کیا گناہ عام ہو جائیں گے، وہ کیا کیا بتلائیں گے، یہ بتلائیں گے۔ پر چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں میں نے جو بتلائی ہیں یہ بتلانا شروع کریں گے اسے۔ ظاہر سے بات ہے، یہ باتیں صحیح ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب میں کیا کیا گناہ عام ہو جائیں گے، کیا کیا خرابیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی، پہلے یہ بتلانا شروع کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات سچ ہے، یہ مان لیں گے۔ پھر اس کے بعد اور بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتلائیں گے، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، اور دابۃ الارض زمین سے جانور کا نکلنا، اور بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ یہ باتیں صحیح ہے، مان لیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں اسے سمجھائیں گے کہ ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور خروج دجال بھی ہوگا۔ پہلے یہ عقیدہ اسے سمجھائیں گے کہ یہ ہوگا۔ پھر تیسری بار میں اسے یہ کہیں گے، کیا تم جانتے ہو جو مہدی علیہ السلام جو ظاہر ہونے والے ہیں، یہ ظاہر ہوں گے نہیں بلکہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے وہ قدم بڑھائیں گے، ظاہر ہو چکے ہیں، اس کے دماغ کو پہلے تیار کرتے ہیں کہ یہ قبول کرنے کے لائق ہو جائے کہ شکیل بن حنیف کو کیسے یہ مان لے کہ یہی مہدی علیہ السلام۔ پہلے وہ 80% ایسی باتیں بتلاتی ہیں جو بالکل صحیح ہیں، پھر اس کے بعد اخیر میں ان کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں کہ تم یہ جان لو کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں، تمہیں پتہ نہیں، تم تلاش کرو۔ پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ میری ساری باتیں یہ مان رہا ہے، تب جا کے آخر میں وار کرتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شکیل بن حنیف ہی مہدی ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو پہلے ہی باخبر کر دے رہا ہوں، پٹنہ کے اندر یہ لوگ سرگرم ہیں۔ پٹنہ کے اندر کئی مولوی صورت میں یہ لوگ سرگرم ہیں۔ کوئی بھی اس طرح کا مولوی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ملے اور وہ یہ کہے آخر میں کہ شکیل بن حنیف مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو آپ اس وقت آسان سا کام یہ کریں، آپ اگر اس کالونی کے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، اسے کہیں کہ مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں، چونکہ میں نے حدیث اور قرآن کی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ آپ میرے امام صاحب کے پاس تشریف لے چلے اور ان کے سامنے اپنی باتوں کو واضح کر دیں، ان کے سامنے اپنی باتوں کو ثابت کر دیں، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اس کو میرے پاس کھینچ کر لے آوے، یا آپ کسی دوسرے مسجد میں دوسرے علاقے کے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی بھی عالم کے پاس اس کو لے جائیں، آپ کی نظر میں جو بھی عالم ہو اس کو یہاں بلا کر لے اور اس کو کہیں کہ تم یہاں ثابت کرو کہ شکیل بن حنیف مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام، تب ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ اس سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح سے ذہن کو صاف کر لیں، صاف ستھرا کر لیں، ایسے فتنے سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ سارے نوجوان اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو اچھی طرح سے بیٹھا لیں، اس فتنے سے ہمیں بچنا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو غیر مسلموں کی طرف سے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو چلائی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو جو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بہنوں کو جو اپنے محبت کی جال میں پھنسا کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں اخلاقیات کا وہ معیار بلند کریں کہ اس طرح کے ہماری بہنیں اس طرح کے قدم ہی نہ اٹھائیں کہ کوئی ناجائز تعلق قائم کرے، کہ جائے کہ غیر مسلموں تک کی بات آ جائے۔ اس اخلاق کی گراوٹ سے اپنے آپ کو نکال